ملتمس ہوں جناب پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ دو حوالوں سے بڑا اہم ہے۔ ایک کہ عبداللہ بھٹی ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہیں، ہمارے علاقے سے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کردار اپنی زندگی میں عبداللہ بھٹی صاحب نے ادا کیا، شاید حقیقی معنوں میں آج وہ بار ایسوسیشنز ادا کرتی ہیں اور انہیں کرنا بھی چاہیے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم نے اپنے اس علاقائی قومی ہیرو کو بلا دیا جس کے ذمہ دار ہم سارے تو ہیں ہی، خصوصاً بھٹی برادری ذرا زیادہ ہیں، کہ ہم نے ان کے اس اینول فنکشن پہ یا ایک برسی پہ کسی قسم کی کوئی تقریب جو ہے وہ اپنے شہر میں نہیں کی، اور یہ بات نیشنل میڈیا پہ باقاعدہ کوٹ ہوئی کہ ایسی کوئی تقریب نہیں آئی۔ خیر بہرحال ہم نے یہ انیشیٹو لیا، اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم افشتہ ضرور، وہ کیا شعر ہے سر کہ وہ فرض بھی ادا کیے جو واجب نہ تھے، تو آج ہم بیسیکلی وہ فرض ادا کرنے لگے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے عبداللہ بھٹی کا کردار، مزاحمتی کردار، اور آج کے دور میں کیا وہ کردار نبھایا جا سکتا ہے۔ ہم گزارش کریں گے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شاید عبداللہ بھٹی کی پوری حیاتی سے بھی واقف نہ ہوں، تو شیخ صاحب پلیز ہمیں حیاتی کے بارے میں آگاہ فرمائیے گا، اس کردار کے بارے میں آگاہ فرمائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ کیا وہ کردار آج کی اس ماڈرن سوسائٹی کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ سب کی تالیوں میں پروفیسر اسد سلیم شیخ صاحب۔ تمام حاضرین کرام، مجھے یہ فخر ہے کہ میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت سے چہرے میرے شاگردوں میں شامل ہیں، بہت سے احباب میں شامل ہیں، بہت سے محبت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ عزیزم ایڈیٹر صاحب نے چند دن پہلے مجھے کہا کہ ایک سیشن آپ کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل، فوراً ٹاپک کا بھی ڈسکس ہوا اور اسی پہ اتفاق ہوا کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ پنجاب کی دھرتی کا اگر ہم ذکر کریں تو بہت سارے مزاحمتی کردار ہمیں تاریخ کے اندر نظر آئیں گے۔ ان مزاحمتی کرداروں میں میرا ذاتی خیال ہے کہ سب سے بلند مقام پر اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو وہ عبداللہ بھٹی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ جب بھی ہم کسی شخصیت اور اس کے کردار اور اس کی کنٹریبیوشن کا ذکر کرنا چاہیں یا انالیسس کرنا چاہیں تو اس دور کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس دور کے اندر وہ شخص پیدا ہوا، کس دور کے اندر کن حالات میں اس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور کیا نتیجہ نکلا، کیا اثرات چھوڑے۔ اگر آج کے زمانے کی بات ہو، اس ڈیموکریٹک زمانے کے اندر آپ حکمرانوں کو گالیاں نکالتے رہیں، آپ ڈنڈے کھاتے بھی رہیں، ڈنڈے مارتے بھی رہیں، یہ کوئی بات معنی نہیں رکھتی۔ ہزاروں لوگوں نے ایسے کام کیے اور کروا رہے ہیں کیونکہ آج کا یہ چلن ہے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی بادشاہت کے زمانے کے اندر کہ جب کسی شخص کو بادشاہ کے حضور سر اٹھا کر بھی چلنے کی جرت نہ ہو، اور کوئی شخص اپنے حق کے لیے اتنی آواز بلند کر کے لوگوں کو ساتھ ملا کر ایک مزاحمتی تحریک کا آغاز کرے اور اثرات چھوڑے، اور 450 سال کے گزرنے کے بعد بھی وہ آج بھی زندہ رہے، تو پھر اس شخص کا کردار یقیناً کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کا زمانہ، بادشاہتوں کا زمانہ جس طرح سے ہوتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس زمانے میں نہ تو کوئی آئین کی پاسداری ہوتی ہے، نہ کوئی رول آف لاء کی بات ہوتی ہے۔ مائٹ از رائٹ، اور رائٹ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ اور اس کے کرندے۔ اسی کا حکم دراصل قانون کا درجہ رکھتا ہے، اسی کے بنائے ہوئے ضابطے اور قوانین، بے شک وہ انصاف پر مبنی ہوں یا انصاف پر مبنی نہ بھی ہوں، تو انہی کی پیروی کرنا ہر شخص کے لیے وہ لازم تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم اکبر کے زمانے کی بات کرتے ہیں اور پھر اس خطے کی جغرافیائی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مائنڈ میں ایک پکچر بنا لیجئے
کہ یہ جو آج آپ کو یہ علاقہ نظر آتا ہے یہ وہ نہیں تھا۔ اس علاقے کے اندر حافظ آباد کا تو وجود نہیں ہے اس وقت۔ حافظ آباد پنڈی بٹیاں سے بہت بعد میں وجود میں آتا ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہی بنتا ہے، لیکن جس دور کی یہ کہانی عبداللہ بھٹی کی ہے اس زمانے میں ابھی حافظ آباد وجود میں نہیں آیا، شیخو پورہ وجود میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارد گرد ہمارے بڑے شہر نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جن میں یہ اس وقت جو موجود گاؤں ہیں یہ بھی سارے نہیں تھے۔ مثلاً اگر ہم کھرلوں کے گاؤں کی بات کریں تو یہ گاؤں ابھی آغاز بالکل شروعات میں تھے، کچھ گاؤں ان کے، کیونکہ یہ سارے خانہ بدوش تھے۔ بنگسی کے بھٹیوں کے تمام گاؤں ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ان کی آمد کا سلسلہ اس وقت شروع ہو چکا تھا اور یہ خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو یہ ایک جغرافیائی پوزیشن تھی۔ پنڈی بٹیاں وجود میں تھا کیونکہ یہ 800 سال قدیم ہے، اس کو بنے ہوئے تقریباً اس وقت بھی 350 سال بیت چکے تھے اور یہ ایک سینٹرل پوائنٹ بن چکا تھا۔ دریا کے ارد گرد جتنی بستیاں آپ کو آج نظر آتی ہیں یہ اپنی ابتدائی شکل میں موجود تھیں، جیسے یہ بلول پور کا گاؤں ہے، جیسے یہ چوچک کا، اس وقت چوچک نہیں تھا لیکن چوچک کے ساتھ ایک بدر نام کا گاؤں تھا جو اب وجود میں نہیں رہا۔ دریا برد ہونے کے بعد پھر بعد میں یہ موجودہ مقام چوچک پر یہ آباد دوبارہ ہوا۔ تو گویا کہ اس علاقے کے اندر چند آبادیاں ہمیں وجود میں آتی نظر آتی ہیں۔ اس وقت تو آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر آپ کے علم میں ہوگا، آپ کا تو روز کا کام ہے کہ 422 موضع ہیں، لیکن 581 گاؤں ہیں۔ مواضعات میں اگر ہم موجودہ بشمولہ جات کو ڈالیں تو میری اپنی ریسرچ کے مطابق جو میں نے وسیب کتاب بھی لکھی اس کے مطابق 581 گاؤں ہیں، چھوٹے موٹے سارے، لیکن آپ کی محکمہ مال کی اکائیوں کے اعتبار سے 422 مواضعات وہ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ تو اس وقت آدھے بھی نہیں تھے، آدھے سے بھی شاید کم ہوں۔ اور تمام تر لوگوں کا انحصار کس کے اوپر تھا؟ زراعت کے اوپر، چھوٹی کاشتکاری کے اوپر، چھوٹی موٹی جیسے کوئی لین دین کی کاروبار کی دکانیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی ہوں گی اشیاء کی خرید و فروخت کی، نہ کوئی فیکٹری، نہ کوئی کارخانے، نہ کوئی اس طرح کا لین دین، زندگی سادہ تھی۔ بارٹر سسٹم کے تحت نظام چل رہا تھا۔ ایک گاؤں کے اندر کسی کے پاس ایک پائی ایک آنا بھی نہ ہو تو زندگی اس کی چل رہی تھی۔ کیسے چل رہی تھی؟ کہ کام کی تقسیم تھی۔ کام کی تقسیم کیسے تھی؟ کہ کچھ لوگوں کا کام تھا کہ وہ وائی کریں گے، ہل چلائیں گے، زمین کے اندر وہ بیج بوئیں گے، اور اس کے بدلے میں جب فصل ہوگی تو فصلوں کے نتیجے میں جو وہ پیداوار ہوگی اس کو تقسیم کریں گے، اور جن جن لوگوں کو تقسیم ہوگی ان لوگوں کا کام ان سے لیا جائے گا۔ کیسے؟ لوہار جو ہے لوہے کا کام کرے گا، ہال ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو مرمت کرے گا، جو ترخان ہے ان کے گھر کے دروازے بنائے گا، جو دوسرا مستری ہے وہ ان کے مکان بنائے گا، پیسے نہیں لے گا۔ بار برداری کا کام کمہار کریں گے۔ یہ سارے ایک ہی قبیلے کے لوگ اکٹھے مل کر کام کرتے تھے اکائی کی شکل میں، بغیر پیسے کے کام چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک سال میں ایک فصل خراب ہو جاتی ہے تو پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا، پورے لوگ متاثر ہوں گے۔ آج فصل خراب ہوتی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پریشانی کسان کو ہے، لیکن دراصل یہ پریشانی پورے ملک کی ہو جاتی ہے، فصلوں کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اکانومی دنیا کے اندر دیکھی گئی ہے کہ جن کی اکانومی جو ہوتی ہے فصلوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ بے شک صنعت کار ہوں دوسرے ہوں، وہ سارے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن میں جس زمانے کی بات کرتا ہوں اس دور کے اندر تو تمام تر انحصار ان چھوٹی موٹی واہیوں کے اوپر ہوتا تھا۔ اب ہوا کیا؟ میں عبداللہ بھٹی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن پس منظر بتانا ضروری تھا کہ جس زمانے میں لوگوں کا سارا انحصار چھوٹی موٹی واہیوں کے اوپر تھا تو پنڈی بٹیاں کی لوکیشن کیا تھی؟ لوکیشن یہ تھی کہ اس زمانے میں سلاطین کا دور ہو یا مغلوں کا دور ہو، بالخصوص مغلوں کا دور، مغل کہاں سے آئے تھے؟ وسطی ایشیا سے، افغانستان سے آئے تھے، اور وہ کابل اور قندھار کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد وہاں سے تھے۔ جب یہاں آ کر قابض ہو گئے، بادشاہتیں اختیار کر لیں، تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھی رہی شروع سے کہ کابل اور قندھار بھی انہی کا ہے، لہذا وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ لہذا ہر بادشاہ نے، خواہ وہ زہیر الدین بابر تھا، خواہ وہ ہمایوں تھا، خواہ وہ اکبر تھا یا اورنگزیب تھا، کوئی بھی تھا، سب نے ان علاقوں کو اپنا متی بنانے کی کوشش کی، حملہ آور ہوئے، بار بار فوجیں وہاں بھیجیں۔ اکبر نے بھی یہ کیا، اس سے پہلے بھی حکمرانوں نے یہی کیا، اور یہ کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا اور ہوتا کیا تھا کہ جب یہاں سے دلی یا آگرہ جو ان کے مراکز تھے
ان سے افواج کو، اپنے سپاہیوں کو بھیجتے تھے کابل اور قندھار پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو کون سے راستے اختیار کیے جاتے؟ 3 راستے تھے۔ ایک راستہ وہ جو آج کل سی پیک کے تحت ڈیرہ اسماعیل خان کے اوپر روڈ بن رہا ہے، ایک راستہ وہ تھا، وہ ملتان کو ٹچ کر جاتا تھا۔ دوسرا راستہ وہ جو کہ ملتان اور میاں والی سے ہو کر پھر آگے ڈیرہ اسماعیل خان کو ٹچ کر جاتا ہے، یہ دوسرا راستہ استعمال ہوتا تھا۔ اور تیسرا راستہ وہ جو جی ٹی روڈ، اس وقت سب سے معروف راستہ یہی تھا، دلی سے امرتسر، امرتسر سے لاہور، لاہور سے پھر آگے۔ یہ گجرانوالا نہیں تھا اس زمانے میں، یہ گجرانوالا تو سکھوں کے زمانے میں بنا۔ ایمن آباد تھا راستے میں، یہ بھی اس وقت جو ایمن آباد موڑ ہے یہ نہیں تھا، ایمن آباد گاؤں پرانا، اس سے جی ٹی روڈ نکلتا تھا۔ آگے پھر گجرات، سرائے عالمگیر، پھر دین راولپنڈی، اور پھر آگے اٹک، اور اٹک کے آگے پشاور، اور دین کابل اور قندھار آپ نکل جائیں، یہ راستہ۔ لاہور سے پہنچ کر جی ٹی روڈ 2 راستوں میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک راستہ جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، جس کو جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جو موجودہ پنڈی بٹیاں سے گزرتا ہے، لاہور سے شیخ پورے کا راستہ۔ اس وقت خانگاہ ڈوگرا چھوٹا سا گاؤں تھا، چوڑکانہ گاؤں تھا اس وقت بھی، تو چوڑکانہ سے خانگاہ ڈوگرا، پنڈی بٹیاں، اور دین چنیوٹ سے یا اس علاقے سے دریا کو کراس کر کے، 2 دریا کراس کر کے، ایک پہلے دریائے چناب، اور دین بھیرے کے قریب سے آپ ہوتے ہوئے آپ دریا جہلم کو کراس کریں، اور پھر آگے نکل کر جی ٹی روڈ کو جوائن کر لیں جا کے۔ یہ 2 راستے۔ اب اس زمانے میں جو مغلوں نے فوجیں رکھی ہوئی تھیں وہ کسی ایک جگہ پر نہیں تھیں۔ آپ کبھی ہسٹری کے ہمارے آپ میں سے احباب ہوں گے، انہوں نے ایک لفظ پڑھا ہوگا کہ 7 ہزاری یا 6 ہزاری یا 5 ہزاری ان کو منصب دیا جاتا تھا۔ 5 ہزاری منصب کا مطلب ایسے روسا جاگیردار جن کو 5,000 فوجی رکھنے کی اجازت تھی، تو وہ کنسنٹریٹ نہیں تھے کسی ایک جگہ پہ، کہیں لاہور کو بیٹھا ہوا ہے، کوئی گجرات بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب کوئی حملہ کرنا مقصود ہوتا تو ان تمام کو حکم ہوتا، تو اپنی اپنی جگہ پہ وہ سارے ایسے چلتے چلتے ایک جگہ پھر ایک روڈ پر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو جو ہمارے مضافات میں 6 ہزاری 5 ہزاری لاہور یا ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے، ان کو جب حکم ہوتا اور مغلوں کی فوجوں کی شکل میں وہ یہاں سے موو کرتے تو ان کا پڑاؤ مختلف جگہوں پہ ہوتا۔ اب بھی دیکھیں آپ، پرانے ہسٹوریکل سٹیز جتنے بھی پرانے ہیں، جن کی عمر 500-600 سال ہے، ان ہر شہر کے اندر آپ کو پڑاؤ نام کا مقام ملے گا۔ ہمارے ہاں بھی پڑاؤ ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ ہمارا پڑاؤ ہائی اسکول کے پچھواڑے میں جو گراؤنڈ ہماری ہے، یہ پڑاؤ کا علاقہ تھا۔ یہ پڑاؤ مشہور ہے، آپ کے کاغذوں میں پڑاؤ کہتے ہیں اس کو۔ حافظ آباد میں پڑاؤ موجود ہے، چنیوٹ میں پڑاؤ موجود ہے، بھیرا کے اندر پڑاؤ موجود ہے، آپ کلر کہا جائیں وہاں بھی ایک علاقہ پڑاؤ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سارے پڑاؤ جو تھے دراصل اس فوجی موومنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئے کہ جہاں عارضی طور پر ان فوجوں کو قیام کرنا پڑتا تھا۔ اب ان کے اندر جو، اب ظاہر ہے کہ C-130 تو تھے نہیں اس زمانے میں کہ آپ نے تیاروں کے ذریعے سے اپنے ساری چیزوں کو جمع کیا، ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو، خچروں کو، ساز و سامان کو، تو آپ لے کر قندھار اور کابل جا کے اتریں، یہ تو تھا نہیں اس زمانے میں۔ اس زمانے پھر سورس آف لڑائی کیا تھا؟ آپ کے پاس خچر، گھوڑے، ہاتھی، گدھے، یہ مال برداری کے لیے استعمال ہوتے، اور دین آپ کے سپاہی ساز و سامان کے ساتھ موومنٹ کرتے اس کی۔ تو جتنے فوجی ہوتے اتنے ہی ان کے ساتھ ڈنگر اور یہ آپ کے جانور ہوتے۔ اب آپ نے انسانوں کے لیے تو آپ خوراک جمع ساتھ کر کے لے جا سکتے ہیں، جانوروں کے لیے تو نہیں جا سکتے، ہاتھیوں کے لیے تو نہیں جا سکتے، ان کے لیے تو فریش چارہ چاہیے۔ پھر کیا ہوتا کہ جس جگہ پر وہ پڑاؤ کرتے تھے اس جگہ کی فصلوں کو تباہی مچاتے تھے۔ دس واز اے فوکل پوائنٹ ریگارڈنگ ٹو دا عبداللہ بھٹی اسٹرگل۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ بھٹی کی اسٹرگل کے پیچھے فوکل پوائنٹ کیا ہے۔ فوکل پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ یہ اس طرح کے قافلے ان کے گزرتے تو تباہی مچاتے یہاں آ کر، اور تباہی مچاتے فصلوں کی، اور ایک سال میں اگر ایک قافلہ گزر جاتا تو پیچھے پورے سال کی غربت چھوڑ جاتا، پورے سال کی تباہی چھوڑ جاتا۔ اور میں نے جیسے بتایا کوئی دکانداری تو تھا نہیں، کوئی احساس پروگرام تو تھا نہیں، کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو تھا نہیں، کوئی مفت آٹے کی تقسیم تو تھا نہیں کہ سارے یہ سلسلے ان کے لیے ہوتے، وہ بے یاروں مددگار ہو جاتے۔ تو گویا کہ وہ صرف نقصان کاشتکار کا نہیں ہوتا تھا، وہ نقصان صرف اس ذمہ دار کا نہیں ہوتا تھا جس کی فصلوں کو تباہ کیا گیا ہے، اس سے متاثرین وہ پورے کے پورے علاقے کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ ان تمام کا انحصار اسی کے اوپر ہوتا تھا۔ نظام، وہ سسٹم زندگی کا کس طرح سے چلتا تھا؟ بارٹر سسٹم کے تحت۔
آپ نے مجھے خوراک دینی ہے، میں نے آپ کو اپنی سکل دینی ہے، میں نے آپ کے حل کو مرمت کرنی ہے، میں نے آپ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے، میں نے آپ کی بار برداری کرنی ہے، میں نے آپ کی حجامت کرنی ہے، میں نے آپ کی جوتی کو پالش کرنا ہے یا جوتی کو ٹانکا لگانا ہے۔ یہ سارے کام جو پیشہ ور لوگ کرتے تھے یہ بارٹر سسٹم کے تحت اور ابھی بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر دیکھیں دیہاتوں کے اندر جو سیب کا نظام ہے یہ صدیوں سے وہی ہے کہ ابھی تک بارٹر سسٹم کے تحت ان پیشہ ور لوگوں کو وہ جو صدیوں سے چل رہا تھا وہ چل رہا تھا۔ تو یہ تباہی جو پیچھے چھوڑ دی جاتی تھی، نتیجہ کیا نکلتا کہ حکمرانوں کی طرف سے، میں جج صاحبان کو ویلکم کرتا ہوں اپنے لیکچر کے اندر، تھینک یو سر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جو ہر گاؤں کے اندر وہ جو ایک بارٹر سسٹم کے تحت زندگی چل رہی تھی، تو جب فصل تباہ کی جاتی ان فوجیوں کے آنے جانے کے نتیجے میں تو پوری اکائی متاثر ہوتی، سارے لوگ متاثر ہوتے۔ اب ہوا کیا کہ سب سے پہلے آواز بلند کی کس نے؟ دلہ بھٹی کے دادا نے، بجل خان، اور اس کے باپ فرید خان نے آواز کیا بلند کی کہ جناب اور کچھ نہیں، ہمیں اس کی کمپنسیشن آپ نہیں دینا چاہتے تو کم از کم ہمارا مالیہ تو معاف کر دیا جائے، ہمیں وہ تو کم از کم اس کے اندر کمپنسیشن دی جائے۔ تو وہ جو مقامی کلیکٹر ہوتے تھے نا مغلوں کی طرف سے، وہ بڑے ظالم تھے۔ وہ ظالم کیوں تھے؟ اس زمانے کے سماج کی وجہ سے کہ پورا سماج دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ کون سا؟ اشرافیہ کا، جو آج بھی ہے، اور ایک حصہ کون؟ عوام الناس کا، جو آج بھی ہے۔ آٹے کے تقسیم کے عمل کو دیکھ لیں، یہ وہی حال ہے نا، جو کہ اشراف ایک طرف ہیں، عوام الناس ایک طرف ہیں، اور دونوں کے حقوق و فرائض میں ہمیشہ فرق چلتا آ رہا ہے۔ صدیوں پرانی بات ہے، یہ آج کے زمانے میں بھی فرق ہے، اس زمانے میں بھی ہمیں فرق نظر آئے گا۔ تو جب وہ فرق بڑھتا چلا گیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو پھر مزاحمتی تحریک کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی دلہ بھٹی کے دادا بجل خان نے، پھر اس کے والد نے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم سے ٹیکس نہ لیا جائے، ہمیں مالیہ معاف کیا جائے، کم از کم اس وقت معاف کیا جائے جب آپ کی فوجیں یہاں سے گزرتی ہیں اور آپ کے جانور ہاتھی گھوڑے گزرتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری ساری غربت پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری ساری خوشحالی، ہماری ساری روزی آپ ان کے ہاتھی کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے، مزاحمت۔ جب کوئی چیز پاؤں تلے روندی جائے تو اس کے نیچے سے پھر آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ پاؤں گزر جاتے ہیں لیکن دھرتی کے نیچے سے جب آوازیں بلند ہوتی ہیں پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کے اثرات مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ تو پھر وہ آواز بلند ہوئی۔ اس زمانے میں، آج تو ٹیکس چور ہزاروں ہیں، کوئی ایمانداری سے ٹیکس یہاں آئی تھنک کہ مشکل سے دیتا ہوگا۔ آج تو یہ ایشو نہیں ہے اتنا، کیونکہ اسٹیٹ کے پاس اور بڑے سورس ہیں، اور سورس نہ بھی ہو تو IMF تو ہے ہی نا، وہ تو ہمیں سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے نا، جس طرح بھی ہے۔ ٹیکس اس وقت ایک ہی تھا بڑا، مالیہ، اور سارا انحصار اشرافیہ کا، مغل شہزادوں کا، مغل سلطنت کا، مغل دربار کا اخراجات کو برداشت کرنے کا، وہ صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ 80% جو فگر ہمارے پاس ہیں، تاریخ نے بتائے ہیں، ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں پڑھیں تو نظر آ جائے گا آپ کو کہ سورس آف انکم مغل بادشاہتوں کے اندر کیا تھا۔ 80% ٹیکس جو تھا وہ مالیہ کی وساطت سے تھا۔ اب مالیہ اگر کوئی دینے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا شاہانہ رہن سہن متاثر ہونے کا امکان ہے۔ تو کوئی ایک آواز دینے سے انکار کر دے، وہ آواز پھیلنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس آواز کو بادشاہتوں نے ہمیشہ وہیں دبانے کی کوشش کی ہے۔ ڈیموکریٹک تو اس انداز اس وقت تو تھا نہیں۔ چنانچہ یہ آواز جب بلند ہوئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمارا مالیہ معاف نہیں کرتے، پھر ہم دیں گے بھی نہیں۔ جس سال آپ ہماری فصلوں کو تباہ کر کے گزر جائیں گے آگے قندھار اور کابل کی طرف، تو ہم مالیہ نہیں دیں گے۔ جب یہ انکار کیا تو پھر جو مقامی کلیکٹر تھا ان کا، اس نے رپورٹ کی جا کے آگے مغل جو صوبائی دربار تھا لاہور کے اندر، اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ خیر ان کو گرفتار کیا گیا، پہلے سمجھایا بجھایا گیا، وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا یہ نہیں ممکن، نہیں مانا گیا تو ان دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے، روایتیں یہ کہتی ہیں۔ بے شک دلہ بھٹی کے واقعہ کے بارے میں ہمیں ہم عصر تاریخوں کے اندر یہ واقعہ نہیں ملتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اگر آئین اکبری کو دیکھیں، ہم اکبر نامہ کو دیکھیں، ہم خافی خان کی کتاب اس زمانے کے منتخب اللباب کو دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن کیوں نظر نہیں آتی؟ کہ یہ ساری تاریخیں دربار کے اندر لکھی گئی ہیں۔ عوام کے اندر تاریخ جو لکھنے کا رواج تھا وہ ہماری واروں کے اندر تھا، ہماری نظموں کی شکل میں تھا، ہماری شعروں کی شکل میں تھا۔ دلہ بھٹی اور اس طرح کے کردار شعروں کی شکل میں زندہ رہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر زندہ رہے،
اور اس لیے آج ہم ان کے ذکر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اکبر کے لیے تو آپ نے محفل نہیں سجائی، اورنگزیب کے لیے تو آپ نے محفل نہیں سجائی، قاتلوں کے لیے تو آپ نے محفل نہیں سجائی، اس کے لیے سجائی ہے جس نے مزاحمت کی ہے۔ مزاحمتی ہیرو ہی ہمیشہ، ہم مزاحمتی کردار ہی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تاریخ کے اندر، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو گویا کہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ عبداللہ بھٹی کی پیدائش ہوتی ہے کب؟ جب اس کے والد کو پھانسی دے دی جاتی ہے، فرید خاں کو۔ چوچک کے مقام، چوچک کا موجودہ مقام نہیں تھا، اس کے ساتھ دریا کے کنارے پر آنے جانے کی گزرگاہ تھی، جس کو چھوٹی سی بندرگاہ کا آپ نام دے لیں، تو پتن جس کو کہہ لیں، کشتیاں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے کا سلسلہ تھا وہاں پہ۔ بدر کا مقام تھا، بدر کا مقام اب وہ موجود نہیں ہے کیونکہ سیلاب کے نتیجے میں وہ گاؤں تباہ ہوا، تو پھر چوچک کا مقام نئے سرے سے وجود میں آیا۔ اور روایتوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی پیدائش، جو اس کی والدہ تھیں اماں لدی، عبداللہ بھٹی کے والد کی وفات کے 3 مہینے کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور وہ کشتی کے اندر پیدائش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ننہال کی طرف سفر کر رہی تھیں تو کشتی کے اندر ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے، جو روایتوں میں بات ہے۔ عبداللہ بھٹی کو 2 چیزیں ورثے میں ملیں، ایک باپ دادا کی قتل کی دشمنی اور ایک کسانوں کی مظلومیت اور وہ جدوجہد جو چل رہی تھی پہلے سے۔ جب جوان ہوا، بڑا ہوا، تو اس کی والدہ اماں لدی بڑی جوان عورت تھی، بڑی جوان مرد عورت تھی، مردوں کی طرح کی طاقت اس کے اندر اور جذبہ موجود تھا۔ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ بھٹی کی پرورش اس انداز سے کی کہ مغلوں کے خلاف نفرت کا جذبہ وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے عبداللہ بھٹی کو عبداللہ کہا ہے، یہ تھوڑا سا آئی ڈس ایگری پرسنلی، میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے اپنی کتاب دلِ دیبار کے اندر اس کو مینشن بھی کیا کہ ہم ہر چیز کو شاید اسلامائز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اصل ہم کلچر کو شاید اگنور کرتے ہیں۔ اور ایون پنجاب کا مقدمہ حنیف رامے صاحب نے کتاب لکھی، اس کے اندر بھی انہوں نے عبداللہ نام مینشن کیا عبداللہ بھٹی کو کہ یہ نک نیم ہے عبداللہ، اور دراصل عبداللہ نام ہے۔ میں نے ڈینائی کیوں کیا؟ میرے پاس دلیل ہے۔ ایک تو یہ کہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں، میں نے اپنی کتاب دلِ دیبار میں 100 نام کم از کم دیے ہیں جو آج کے نام آپ کو نظر نہیں آتے، جیسے یہ بڈھا نام ہے، جیسے مغلی نام ہے، جیسے مول نام ہے، تو اس طرح کے کئی نام جو آپ کو اس زمانے میں مروج تھے اور اس کے کوئی نہ کوئی میننگ تھے اس زمانے میں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا کہ آج اس کے میننگ کیا ہے۔ عبداللہ بھٹی کے 5 بھائیوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک نام اسلامی کیسے ہو سکتا تھا، باقی 5 نام مقامی کیوں تھے؟ محمود، بڈھا، بہلول، سلار اور ادم، یہ 5 بھائی ہیں۔ کوئی نام اسلامی نظر آیا آپ کو؟ تو وائے عبداللہ بھٹی کا نام ہم عبداللہ بنا دیں؟ عبداللہ نام بھی اس کے اندر ایک وجاہت ہے، یہ بھی ہمارے پنجاب کا ایک مقامی نام ہے اور اس کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ضمنی طور پر کہ ہم عبداللہ کو عبداللہ ہی کہیں گے، عبداللہ اس کا نام نہیں تھا، میرا ذاتی نقطہ نظر، کسی کا رائٹ ہے وہ اس سے اختلاف کر سکتا ہے۔ خیر، اب آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو کنسیپٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پس منظر یہاں کی جغرافیہ، اسی پس منظر میں عبداللہ بھٹی کی اسٹرگل ہم آگے بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ عبداللہ بھٹی جوان ہوا تو اس نے خاموشی سے وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنا قبول نہیں کیا، اس نے خوشی سے اپنے باپ دادا کی طرح جمع مردی کا مظاہرہ وہ انہوں نے بھی کیا کہ پھانسی قبول کر لی، لیکن اوبے نہیں کیا، کہ یہ نہیں کہا کہ ہم ہر صورت مالیہ دیں گے، ہم ٹیکس دیں گے، ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے، ہم سہتے رہیں گے، ہم پھر بھی یہ کریں گے، ایسا انہوں نے بھی نہیں کیا۔ لیکن اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر ایک اور کام کیا، اس نے چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس نے، آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسے کئی کردار آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں کہ جب آپ کی بات نہ مانی جائے، جب اس وقت کے مروجہ انصاف کے اصولوں کے مطابق آپ کے حقوق آپ کو نہ نوازے جائیں، تو پھر آپ کے جدوجہد جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ آگے بڑھتی ہے۔ اس کو عارضی طور پر تو آپ سنپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ دبا نہیں سکتے۔ عبداللہ بھٹی نے اب یہ کام کیا کہ اس نے ارد گرد کے جتنے بھی قبیلے تھے جو سانگلہ سے لے کر چنوڑ تک پھیلے ہوئے تھے، ان تمام کو اپنے ساتھ ملایا، ان کا اکٹھ کیا، ان کی پنچایت کی، ان کی میٹنگ کی اور ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مر جائیں گے اگر یہ کرتے رہیں گے، کہ ہمارے حقوق اگر ہمیں نہ دیے گئے تو ہم تو ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، فوجیں گزرتی رہیں گی، قافلے آتے رہیں گے مغلوں کے، ہمیں روند کر آگے چلتے جائیں گے اور ہمیں وہ کچھ نہیں ملے گا
جو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو پھر اس نے چھاپہ مار کارروائیاں شروع کی۔ اس کے نتیجے میں تھوڑی سی پریشانی مغلوں کو ہوئی۔ یہ بات بھی میں بتا دوں کہ کچھ واقعات کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، بڑا بڑھا چڑھا کر قصوں کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے پاس کوئی 100 کے قریب قصے میں نے جمع کیے جب یہ میں ریسرچ 97 میں کر رہا تھا۔ امرتسر کے پرنٹ ہوئے تھے، آج سے 100 سوا 100 سال پہلے کے تھے، اور گرداسپور کے تھے، لاہور کے قصے چھپے ہوئے تھے جو اس زمانے میں لوگ سنا کر تو اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے۔ یہ قصے کہانیاں تاریخ نہیں ہوتے، تاریخ کا کچھ حصہ ضرور ہوتے ہیں، ان کے اندر تاریخ کے حقائق مسک کیے جاتے ہیں۔ اب مثلاً دلہ بھٹی کے بارے میں جو قصے ملے اس کے اندر ایک چیز کامن تھی۔ کامن کیا تھی کہ جی اکبر نے جب دلہ بھٹی کی والدہ کی جرت اور بہادری کو دیکھا تو جہانگیر جب پیدا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے جہانگیر جو بعد میں بادشاہ بنا، جس کو وہ شہزادہ تھا تو شیخو کہا جاتا تھا، اسی کے نام پر یہ شیخو پورہ بھی ہے، شیخو پورہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو اس کی پرورش کے لیے اس نے دلہ بھٹی کی والدہ اماں لدی کے پاس اس کو کچھ سال کے لیے بھجوا دیا۔ تو دس از illogical کہ ایک دشمن، ایک بادشاہ اور ایک عام علاقے کا ایک عام سا کسان جو مزاحمتی تحریک کا سرخیل ہو تو اس کے والدہ کے پاس اپنے شہزادے کو پرورش کے لیے بھیج دیا جائے، تو یہ بات درست نہیں تھی۔ تاریخی طور پر اس طرح کے واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں تو گویا کہ اس کردار کو آپ متنازع بنا دیتے ہیں، جو اس کا اصل کردار ہے اس کو حقیقت کے قریب رکھ کر ہم نے اس کو پیش کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ غیر تاریخی طور پر بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا، کئی چھوٹی چھوٹی باتیں کی جاتی ہیں کہ ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کے لیے آیا اور آتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کے پاس ثبوت ہے۔ جو جنڈیالہ شیر خان کے ساتھ شکار گاہ ہرن مینار ہے، یہ شکار گاہ تھی ان کی، یہ اکبر بادشاہ کے زمانے کی شکار گاہ تھی۔ اکبر بھی شکار کھیلنے آتا تھا، جہانگیر بھی آتا رہا، اور جہانگیر کا ہی وہ بڑا پسندیدہ ہرن تھا جو ہرن مینار جس کی وجہ سے تھا۔ تو یہ حافظ آباد بھی تبھی بنا، یہ بھی آپ کے نالج کے لیے بتا دوں حافظ آباد کیسے بنا کہ اکبر بادشاہ آیا ہوا تھا شکار کے لیے، تو آگے جب بڑا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا، جنگل تھا، سارا جنگل تھا بالکل بیابان، اور یہاں بالکل شکار ہرن کا بھی ہوتا تھا۔ تو جب وہ ادھر ادھر ہوا، بھٹک گیا، تو اس کو پیاس لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے اندر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس گیا وہ اور تعارف کروایا کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ اکبر ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کہاں؟ انہوں نے کہا جی میں شکار کے لیے ہوں، تو مجھے پانی کی طلب ہے۔ بزرگوں نے ان کو پانی پلایا، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر روایتیں جس طرح اس زمانے کی ہوتی ہیں، بادشاہ نے جاتی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ آ گئے، ساتھی جو ہواری اور حفاظتی دستہ تھا، تو جاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ آپ کی کوئی فرمائش؟ تو انہوں نے کہا جی یہ گزرگاہ ہے مسافروں کی اور بڑا گھنا جنگل ہے، تو لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، جیسے آپ کو مشکل ہوئی ہے پانی پینے میں، تو ایک تو یہاں کنواں کھود دیا جائے اور تھوڑی سی کوئی حفاظتی چوکی یا ایک بستی بنا دی جائے کہ مسافروں کو آسانی ہو۔ تو بادشاہ نے پھر حافظ میراک، دراصل اس کا نام حافظ تھا، میراک عہدے کا نام ہے، ترکی کا لفظ ہے، جو آپ کہہ لیں ایک آج کے جرنیل کے برابر کا عہدہ ہو سکتا ہے۔ میراک عہدہ ترکی لفظ ہے، حافظ اس کا نام تھا، اس علاقے کا وہ نگران تھا مغل بادشاہ کی طرف سے۔ اس کو آرڈر دیا کہ یہاں ایک بستی قائم کر دی جائے۔ حافظ آباد اس وقت اکبر بادشاہ کے زمانے میں یوں وجود میں آتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک کہانی کیا بنائی جاتی ہے کہ حافظ آباد میں اکبر بادشاہ آیا ہوا تھا، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، تو دلہ بھٹی باغی ہو گیا تھا، پتہ تھا اس کو کہا کہ پیش کیا جائے، تو پیش کیا گیا۔ تو وہ مسجد کا دروازہ چونکہ چھوٹا سا تھا، تو وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سر اپنا جھکا کر اندر آئے گا تو دلہ بھٹی کو میں جھکتا ہوا محسوس کرتے ہوئے اچھا فیل کروں گا۔ یہ بادشاہ کے ذہن میں بات تھی، یہ کہانی جو بیان کی جاتی ہے۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک حافظ آباد وجود میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ کہانی پھر کیسے بن سکتی ہے کہ حافظ آباد میں وہ مسجد تھی؟ حافظ آباد تو بعد میں وجود میں آیا۔ تو اس طرح سے اور بھی 2-3 واقعات بیان ہوتے ہیں کہ جو اکبر بادشاہ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ دراصل دلہ بھٹی کا مقابلہ مغلوں کے ساتھ رہا، مغلوں کی فوجوں کے ساتھ رہا، چھاپہ مار کارروائیاں وہ کرتا رہا، لیکن جو صوبائی سطح پر ناظم تھا نا اور دیوان تھا وہاں کا، اس کے ساتھ اس کی جھڑپیں ہوئیں، جو کہ نظام الدین اس کا نام تھا۔ تو جو لوکل حاکم تھا لاہور کا، اس کے ذمے ہی لگا ہوا تھا کہ اس نے اس
جو سٹرگل تھی دلہ بھٹی کی یا وہ سارا نظام اس کا چل رہا تھا چھاپہ مار کارروائیوں کا، اس کو سنب اس کے ذریعے سے ہونا تھا۔ ڈائریکٹ اکبر بادشاہ کے ساتھ کبھی بھی اس کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں یا تاریخ کے کسی بھی زاویے کے حوالے سے یہ بات تسلیم نہیں کی گئی۔ البتہ اس وسطی پنجاب کے اندر دلہ بھٹی کی تحریک کا ہونا کیوں ثابت ہے کہ 4.5 صدیاں گزرنے کے بعد لوک روایتوں میں جو وہ زندہ رہا تو کچھ نہ کچھ تو تھا نا، کوئی نہ کوئی تو جدوجہد اس کی تھی نا، اور اس کے جدوجہد ہمارے ریسرچ کے نتیجے میں تو پھر یہی ہے کہ مظلوم اور جو کسان تھے جن کے اوپر اس طرح سے ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، یہ ان کا وہ سرخیل تھا اور مزاحمت کی وہ ایک آواز تھا۔ بالآخر کئی جھڑپیں ہوئیں، ان جھڑپوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ پنڈی پٹیاں، مضافات، شیخو پورہ تک جھڑپیں ہوتی رہیں۔ بالآخر اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے لاہور لے جایا گیا، اور 26 مارچ 1599 کو محلہ نخاس اس وقت کہلاتا تھا، موجودہ لنڈا بازار، یہ پھانسی گھاٹ باہر لگا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جن لوگوں کو مغلوں نے پھانسی دینا ہوتی تھی تو وہ محلہ نخاس کے باہر وہ پھانسی گھاٹ لگا ہوتا تھا، وہاں جا کر اس کو پھانسی دی گئی۔ اور یہاں پھر آگے پھر ایک تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک جو اس وقت میانی شریف لاہور میں اس کی قبر کی دریافتگی کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا سا متنازع مسئلہ ہے۔ میں ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ قبر اس کی نہیں ہے، لیکن تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا سا اس کی حقیقت تک پہنچنا بہرحال ایک مشکل بات ہے کہ 450 سال بعد، آج سے 25-26 سال پہلے اس کی قبر کو 4 صدیاں گزرنے کے بعد کیسے دریافت کر لیا گیا، کیونکہ 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ دریائے راوی میں بہا دی گئی تھی، ایک روایت یہ بھی ہے۔ دوسری بہرحال یہ تھی کہ اس کو عام میانی شریف کا قبرستان اس میں دفنانے کی اجازت تھی، اور اس کی اجازت اس وقت کے جو ہمارے بہت بڑے صوفی بزرگ شاہ حسین کی فرمائش اور اصرار پر شاید ایسا کیا گیا، ان کے ہم اثر تھے وہ۔ تو یہ بہرحال اس کے اوپر میں اپنی حتمی رائے نہیں دینا چاہ رہا کہ وہ قبر اصل ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ اپنی حتمی رائے نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ بہرحال ایک پنجابی ہونے کے ناطے سے اگر ہمارے کسی ہیرو کی قبر کی صورت میں وہ زندہ ہے تو ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کی جو مزاحمتی تحریک کا سبق وہ ہم تک پہنچتا رہے۔ ایک واقعہ اور، ہمارے بھائی قمر جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے گاؤں سے ریلیٹڈ واقعہ ہے، لوڑی والا، جی پلیز۔ اچھا، اب وہ ہم نے لاسٹ فیسٹیویٹی کی بھی بڑا دھوم دھام سے کی، اور لاہور سے بڑے دانشور بھی بلائے ہم نے۔ لوڑی کا فیسٹیول، اس میں ایک سبق ہے دراصل، وہ میں سٹوری کیوں سنانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک سبق ہے، پھر اینڈ جو عصر حاضر کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ سبق یہ ہے کہ دلہ بھٹی صرف مسلمانوں کا نمائندہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ ظاہر ہے کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں تو تقریباً اس علاقے میں بھی ایوریجلی دیکھا جائے تو جتنے مسلمان تھے اتنے ہندو تھے، یا شاید ہندو زیادہ ہوں۔ تو وہ بیک وقت لوگوں کا نمائندہ تھا، بیک وقت وہ مظلوموں کا نمائندہ تھا، وہ مسلمانوں کا نمائندہ صرف نہیں تھا۔ اس میں مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، جو بھی مظلوم تھا ان سب کا نمائندہ تھا، اور اس کا ثبوت اس واقعہ سے ہمیں ملتا ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ کوٹ نکا اس وقت، یہ ہمارے اس علاقے کے اندر جو قدیم گاؤں ہے نا، اس میں کوٹ نکا بھی شامل ہے، یہ باغ جو ہے یہ قدیم گاؤں میں شامل ہے، یہ مدریاں والا قدیم گاؤں میں شامل ہے، یہ قدیم دیہات جو ہمارے ہیں ارد گرد، یہ ان میں سے ایک گاؤں کوٹ نکا بھی ہے۔ کوٹ نکا کے اندر جو ایک ہندو تھا، مول چند اس کا نام تھا، اور اس کی ایک خوبرو جوان لڑکی تھی، سندر مندری اس کا نام تھا جو روایتوں میں آتا ہے۔ اور اس علاقے کا ایک ذمہ دار جو مسلمان تھا وہ تھوڑا سا عیاش پرست تھا، ہوس پرست تھا۔ تو اس کی نظر ایک دفعہ مول چند کی بیٹی کے اوپر پڑی، تو اس نے مول چند کو بلا کر کہا کہ اس کو میرے نکاح میں دے دو۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ میں ہندو، میرا دھرم اور ہے اور اس کا دھرم اور ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دوں۔ اس نے کہا کہ سردار صاحب، خان صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا جیسے بھی ہے تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا چلیں میں ایسے کرتا ہوں، میں اپنی برادری سے مشورہ کر لوں۔ غریب آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، اور وہ پھر جو وہی بات ہے کہ مائٹ از رائٹ ان ایوری سوسائٹی پریویل کرتی رہی ہے، یہ ایک شاید کوئی فطرت کا اصول ہے۔ اسٹیٹ اس لیے وجود میں آتی ہے کہ اسٹیٹ مائٹ از رائٹ کو ختم کرتی ہے، پھر رائٹ کو وہ مائٹ کہتی ہے۔ تو بہرحال وہ راتوں رات گھوڑا لیا اس نے اور پنڈی پٹیاں آ گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ دلہ بھٹی ہم سب کا رکھوالا ہے، جرت مند، بہادر ہے۔
اس کو ساری سٹوری سنائی. اس نے کہا پریشان نہ ہو, تم اس طرح کرو, اس کو 2 ہفتے کا ٹائم دو, فلاں ڈیٹ فلاں ٹائم کو اس کو اپنی بارات لے کر آ جائے, تم بے فکر ہو جاؤ, یہ میری بیٹی ہے سندر مدری ہے, تم پریشان نہیں ہونا. وہ چلا گیا, اس نے جا کر وہ تاریخ دے دی. ادھر فوری طور پر نیکسٹ ڈے دلہ بھٹی سانگلا چلا گیا. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب میں سانگلا کا لفظ بولتا ہوں تو سانگلا جو موجودہ ہے وہ نہیں تھا. بلیر کے قریب, بلیر گاؤں آپ نے دیکھا سنا ہوگا, بلیر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس وقت سانگلا وہ چھوٹا گاؤں تھا. یہ سانگلا تو انگریز دور میں بنا, یہ برٹش دور میں بنا. ویسے تو یہ سکندر اعظم دور کا ہے, سکالہ سے سانگلا نکلا. یہ کبھی پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی اس کے اوپر. تو یہ جب جناب کنال کالونی, یہ فیصل آباد کا پورا, سر فیصل آباد سے ہیں, ان کی پوری کالونی کے اوپر کسی وقت سیشن ہم کر لیں گے. تو یہ تو پورا ایک اسٹڈی ہے کہ جناب کنال کالونیز کے تحت یہ سارے شہر بھی موجود میں آئے. جس طرح یہ ہمارا سکھے کی منڈی ہے, یہ کالے کی منڈی ہے, اور فیصل آباد ہے, شاہ کوٹ ہے, سانگلا ہے, جڑا مالا ہے, یہ گوجرا, یہ سارے آج سے 125 سال پہلے وجود میں آئے. تو سانگلا چھوٹا سا گاؤں بلیر کے قریب تھا اس وقت کسی اور نام سے. تو وہاں وہ گیا, اس کا ایک ہندو دوست تھا, اس کو پتہ تھا کہ اس کا ایک جوان بیٹا ہے. اس سے فرمائش کی جا کر, ریکویسٹ کی کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہوں. وہ پریشان ہوا کہ ہمارے سماج میں تو رواج نہیں ہے یہ کہ بیٹی کا رشتہ مانگا جائے, بیٹی والے لڑکے کے پاس آئیں رشتہ مانگنے کے لیے, لڑکے والے جاتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میٹر کچھ اور ہے. اس نے ساری کہانی سنائی کہ دراصل یہ ہے کہ وہ ہندو ہی لڑکی ہے اور وہ یہ میٹر ہے. اس کو قائل کر لیا کہ وہ اس بچی کی شادی اپنے لڑکے کے ساتھ کر لے, اور اس کو بھی وہی ٹائم دے دیا, وہی دین دے دیا جو ذمہ دار مسلمان کو دیا ہوا تھا, کوڑ نکے والے کو. اب دونوں براتیں ایک وقت میں کوڑ نکا پہنچ جاتی ہیں. تو دلہ بھٹی نے وہ مقامی جو تھا عیاش پرست ذمہ دار, اس کے خوب پھر لتر لگائے, پولے لگائے, اور وہ جو گیت بنا ہوا ہے نا کہ سندر مدری تیرا کون بیچارہ, دلہ بھٹی والا دلے دی بھی آئی, بوجھے شکر پائی, بوجھے مار پٹاکا, وہ پورا ایک لمبا گیت ہے, پورا گیت ہے. جی جی بالکل پورا گیت ہے. وہ کبھی آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں, میری کتاب کے اندر بھی ہے, وہ آپ دیکھیے گا. اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ اس سے معافی منگوائی اور کہا کہ ناک کی لکیریں کاٹو اور یہ کہو کہ یہ سندر مدری میری بیٹی ہے, اور آج کے بعد بری نظر سے اس گاؤں کے اندر کسی لڑکی کے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا. وہ خیر دلہ بھٹی کے آگے پھر کیا بولنا تھا, اس نے, اس کی کافی اچھی خاصی چتروڑ ہو گئی تھی. تو وہ پھر دلہ بھٹی نے منڈپ کے اوپر خود باپ بن کر سندر مدری کا وہ شادی کی اور سارے پھیرے لگوائے, اور وہ سارے پھر خوشی کے گیت گائے گئے. اب یہ گیت, یہ موسم کون سا تھا, یہ آپ کہنے کہ جاڑے کا موسم, کہ جیسے شدید سردی کا موسم دسمبر جنوری کا موسم ہوتا ہے. تو پو ماہ کی راتیں تھیں. تو چنانچہ ہر سال اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا, اسی واقعہ کی نسبت سے لوہڑی کا فیسٹیول منایا جانے لگا, خوشی کے گیت گائے جانے لگے کہ دلہ بھٹی نے ایک ہندو لڑکی کی عزت کو محفوظ کیا ہے, اس کی عزت کو بچایا ہے. تو یہ میسج اس میں کیا ہے کہ دلہ بھٹی انسانیت دوست تھا, عزتوں کا رکھوالا تھا. وہ باغی تھا مغلوں کے نزدیک, وہ ڈاکو ہوگا انگریزوں کے نزدیک, لیکن عام لکائی کے نزدیک وہ ان کا رکھوالا تھا, ان کا محافظ تھا. اب اس سٹوری کو ہم جب ختم کرتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ اور بھی باتیں ہوں گی, لیکن میں اس کو جمپ کر کے موجودہ حالات تک آنا چاہتا ہوں. اگر ہم دلہ بھٹی کی پوری اس واقعہ کو جو میں نے آپ سے بیان کیا, آج کے ہم اثر حالات کے اندر آنا چاہیں تو 4-5 نقطے ہیں جو میں نکالنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو اس زمانے کا سماج کا ذکر کیا, وہ سماج آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں. اس سماج کی تقسیم آج بھی موجود ہے, تضادات موجود ہیں, اونچ نیچ موجود ہے, اشرافیہ آج بھی موجود ہے جو ہمارے مسائل کی وجہ ہے, جو ہمارے مسائل کی وجہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں بھی اشرافیہ موجود تھی جس کے خلاف اس کی آواز بلند ہوئی, اور آج بھی اشرافیہ موجود ہے جس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے, جس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح دلہ بھٹی نے اپنی آواز کو بلند کیا. صرف سٹائل بدلیں گے, ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے, ہم چھاپا مار کارروائیاں نہیں کریں گے, ہم قانون کا راستہ اختیار کریں گے, ہم آئین کا راستہ اختیار کریں گے, ہم اخلاق کا راستہ اختیار کریں گے, ہم تبلیغ اور تعلیم کا راستہ اختیار کریں گے, لیکن آواز بلند کریں گے طبقاتی تقسیم کے خلاف جو آج بھی موجود ہے. پہلا نقطہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے, ہمیشہ فطری بات ہے کہ جب کسی بھی دور کے اندر, خواہ وہ اشرافیہ کا زمانہ ہو, بادشاہتوں کا زمانہ ہو, یا ڈیموکریسی کا زمانہ ہو, جب حقوق چھین لیے جائیں اور
ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو مزاحمت جنم لیتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ آج کا ماحول جو 75 سالوں کے نتیجے میں جنم لیا ہے، اس میں ساری خرابیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ایک مزاحمتی تحریک کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں ہمیں نظر آتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں، خواہ وہ سیاسی مزاحمتی تحریک تھی، خواہ وہ تعلیمی علی گڑھ کی شکل میں مزاحمتی تحریک تھی، خواہ وہ MRD تھی، خواہ وہ PNA کی تحریک تھی، خواہ وہ کوئی تحریک تھی، یا آج کے دور کے اندر یہ جو متحارب سیاسی جماعتوں کا نقطہ نظر ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے صحیح کہتا ہوگا، لیکن سب کا خیال ایک ہی ہے کہ یہ پاکستان کے حالات درست ہونے چاہیے۔ ہمیں اس منزل کی طرف جانا ہے جو اس پاکستان کا نقطہ نظر ہے اور تھا اور ہوگا۔ تیسرا کہ یہ جدوجہد کس کے خلاف ہے؟ یہ جدوجہد کس کے خلاف ہونی چاہیے؟ جو دلہ بھٹی کا بھی تھا، کیا کسی ایک شخص کے خلاف، کسی ایک شخص کے اقتدار کے خلاف؟ نو، سسٹم کے خلاف، نظام کے خلاف۔ تو یہ ایک میسج ہے اس پوری تحریک کے اندر جو ہمیں سیکھنا ہے، اور کم از کم سب سے باشعور اس ملک کا طبقہ جو آپ ظاہر ہیں، ان کو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ذاتی شخصی پیروکاری سے ہٹ کر ہمیں نظام کی بات کرنی ہے، ہمیں نظام کے خلاف اٹھنا ہے، ہمیں نظام کی جو برائیاں ان کے نشاندہی کرنی ہے، اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے۔ وہ حدیث ہے نا کہ آپ طاقت رکھتے ہو تو طاقت کے ذریعے سے وہ برائی کو روکو، پھر زبان سے روکو، نہیں تو پھر دل سے برا سمجھو۔ اس کی یہ بیسیکلی درجے ہیں کہ میں اگر ہاتھ میں تلوار پکڑ کے طاقت کے ذریعے سے وہ کرنا شروع کر دوں تو یہ بات اس حدیث کے خلاف ہوگی۔ عوام الناس کا کام ہے دل سے برا سمجھیں، آپ کا کام ہے اپنی زبان سے، کیونکہ آپ کے پاس زبان کی طاقت ہے، آپ کے پاس قانون کی پیروی کروانے کی طاقت ہے، آپ اس ذریعے سے وہ برائی کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جو اساتذہ ہیں، جو ججز ہیں، جو لوگ اس طرح کے درجے پہ فائز شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں یا طبقات ہیں، ان کا کام ہے یہ۔ اب طاقت کے ذریعے سے روکنا کس کا کام ہے؟ اسٹیٹ کے جو آرگن جن کے پاس طاقت یہ ہے، حکومت میں بیٹھے جو لوگ ہیں، ایگزیکٹو بھی اس میں شامل ہے، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، اس میں فوج بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، بیوروکریسی بھی شامل ہے، کہ طاقت ہے ان کے پاس، اسٹیٹ کی، قانون کی، آئین کی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے برائی کو روکنا ہے۔ لیکن اگر وہ طاقت خود برائی کا سبب بن جائے تو پھر مزاحمت پیدا ہوگی، یہ بہت فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جدوجہد جو ہے، اسٹرگل جو ہے، وہ دراصل نظام کے خلاف ہونی چاہیے، اور یہی اصل اس کا پیغام تھا دلہ بھٹی کا بھی۔ پھر ایک اور بات ہے کہ اسٹرگل جو ہوتی ہے نا، تحریک جو ہوتی ہے، جدوجہد جو ہوتی ہے، دلہ بھٹی کی اس تحریک کے اندر ہمیں ایک بات اور بھی نظر آئی، ان کے باپ دادا نے ہنسی خوشی پھانسی قبول کر لی، مزاحمت زیادہ نہیں کی۔ دلہ بھٹی نے ہنسی خوشی نہیں قبول کیا، اس نے کیا کیا؟ ارد گرد کے قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر جدوجہد کرنی چاہیے، مشترکہ کاز اگر کامن ہے تو اسٹرگل بھی کامن ہونی چاہیے۔ انڈیویجول جو ہوتی ہے نا اسٹرگل، وہ اسٹرگل تو ہوتی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب اسٹرگل تب ہوتی ہے جب مشترکہ کاز کے لیے ہو اور مشترکہ وہ اسٹرگل ہو، مشترکہ جدوجہد مل کر کی جائے، مشاورت سے کی جائے، اکٹھی کر کے کی جائے، تو تبھی وہ اسٹرگل کہلاتی ہے، تبھی وہ تحریک کا روپ اختیار کر لیتی ہے، ورنہ انفرادی طور پر وہ تحریک کا روپ نہیں دھار سکتی۔ اور لاسٹ ون، اس سب کے پیچھے جو سب سے بڑا پیغام جو میں نے محسوس کیا وہ انسانیت کا ہے۔ وہ ہندوؤں کا بھی اتنا پیارا تھا، سکھ ابھی وجود میں ذرا کم تھے، سکھوں کا ابھی زمانہ شروع ہوا تھا، تو لہذا سکھوں کو ہندوؤں کا ہی فرقہ تصور اس زمانے میں کیا جاتا تھا، اب زیادہ وہ ایک انڈیویجول پوزیشن میں آگے ہیں، تو لہذا ہندوؤں کا بھی وہ اتنا رکھوالا تھا، اس لیے سندر مندریہ کا باپ بن کر اس نے بیاہ کیا اس کا، اور مسلمانوں کا بھی اتنا رکھوالا، اور غریبوں کا بھی وہ، کہ اگر اس نے قافلے لوٹے تو لوٹ کر اپنا محل تعمیر نہیں کیا، اپنا قلعہ تعمیر نہیں کیا، اپنے گھر کی تجوری نہیں بھری، اس نے غریبوں کو بانٹا، غریبوں کو تقسیم کیا۔ اس لیے دلہ بھٹی آج زندہ ہے کہ وہ انسانیت کا درس ہمیں دے گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں دلہ بھٹی کی طرح جتنے بھی مزاحمتی کردار ہیں ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اصل درس جو وہ چھوڑ گئے ہیں، اور صدیوں کے بعد بھی آج وہ درس زندہ ہے کسی نہ کسی شکل میں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درس کیا ہے؟ ہمیں انسانیت سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں حق
के साथ चलना चाहिए, हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन उसका मैंने बताया तरीक़ाकार पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। आज हमने दुल्ला भट्टी बनने की उस तरह से कोशिश नहीं करनी जिस तरह से उस वक़्त का तकाज़ा था, उस वक़्त का तकाज़ा था। आज तकाज़े और हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका शोबा इस तरह से है, आप रूल ऑफ़ लॉ की बात करें, आप हकूक़ की बात करें, आप इंसाफ की बात करें। मैं यकीन करें कहता हूँ कि अगर रूल ऑफ़ लॉ इस पाकिस्तान के अंदर आ जाए, हर चीज़ का हल हो जाता है, हर चीज़ का हल हो जाता है। और आपके ये बड़े लिटरेरी मौका साहब हैं, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू इनसे मेरी हुई, और बाकी आपके साहबान जजेस साहिबान हैं, ये सारे इस माशरे का हिस्सा हैं। इस माशरे का दर्द ये भी समझते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमें कितना एक इंसाफ मैसर है। और इंसाफ सिर्फ कानून का इंसाफ नहीं है, इंसाफ समाज का भी इंसाफ है, इंसाफ समाज का भी इंसाफ है। उस समाज के इंसाफ में क्या है कि जिस तरह दुल्ला भट्टी ने सबसे प्यार किया इंसानियत को समझकर, इस तरह से हमें भी हर गांव के अंदर जो लोगों को पेशावर ज़ातें समझकर हमने कमी बना दिया हुआ है, उनको मुकाम देने की ज़रूरत है। वो कमी नहीं है, वो मैंने बताया कि बार्टर सिस्टम के तहत किसी दौर के अंदर एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बदकिस्मती के साथ सदियों से वो लोहे का काम करता रहा, वो तरखान का काम करता रहा, वो तरखान बन गया। अंग्रेज़ों ने 1881 में मरदमशुमारी में उनके जो पेशे थे वो ज़ात के खाने में लिख दिए, ये जुल्म किया उनके साथ, हालांकि उनकी असल ज़ातें ये नहीं थीं। पेशे ज़ातें नहीं हो सकती, मैं आपको बताऊँ। अगर पेशे ज़ातें हैं तो जज साहब की ज़ात पे जज होनी चाहिए, मेरी ज़ात फिर प्रोफेसर होनी चाहिए, आपकी ज़ात वकील होनी चाहिए। जो लोग आज लुहार मोल लिखता है, ही इज़ राइट, उसका राइट हमें देना चाहिए। जो तरखान आज वसीर लिखता है, ही इज़ राइट, ये उसका राइट है। यही इंसानियत है, यही माशरे का दर्स है, यही दुल्ला भट्टी का दर्स है। बहुत शुक्रिया। तकरीबन कोई तुगलक दौर 800 साल पहले तो जिसले उस वक्त ज़माने माइग्रेशन जी सी ना, नकल मकानी एक आम रिवाज सी। उनकी सो मैनी रीजन कि तुसी आपस कबाइल दी जंगां ने, अपने घर दी लड़ाइयां ने, या कोई रोज़गार की तलाश है, तो ये सो मैनी रीजनस। तो ये बटनेर के कबीले तो उठ के लोग आए, पहले साहिवाल के इलाके में कुछ रहे, फिर शिवपुरे कुछ सैटल हो गया, अल्टीमेटली फिर आंदे आंदे इत्थे आके कंसनट्रेट हो गया। तो पंजाब जिथे भी भट्टी इस टाइम मौजूद ने, वो राउंड अबाउट साढ़े इलाके तो उठ के गए। जिथे भी भट्टी मौजूद तो नज़र आएंगे, ये पिंडी भट्टियाँ उनका सेंट्रल मुकाम है। तो बहरहाल माइग्रेशन फिर एक वक्त ये नहीं है कि 200 लोग 500 लोग इकट्ठे आ गए तो एक बारी आ गए। ये माइग्रेशन का तसलसल एक नाल आंदा रहिंदा सी। तुसीं देखो ना, इस टाइम अगर तुसीं गौर करो पिंडी भट्टियां मेरी अपनी होश ऐसे लोग, ऐसी कास्ट के लोग जिहड़े एक भी बंदा नहीं रहा। मसलन मेरे महल्ले में सहगल फैमिली के कोई 8 घर सन, सारे मुल्तान शिफ्ट हो गया या बिहाड़ी चले गया, एक भी फैमिली का बंदा इस टाइम पिंडी भट्टियां मौजूद नहीं है। तो जी माइग्रेशन है, एक तमदनी तहजीबी हमेशा एक अमल रहा है। अज के ज़माने में थोड़ा जिला जिस देखो ना, हुण दरिया जिहड़े ना ये चैनलाइज हो गए, पुल बन गए हैं, डैम बन गए हैं, इन्हां दे इधर उधर होने का इम्कान कम है। लेकिन किसी वक्त रावी किले के कोल वग रहा सी, मुल्तान के किले को चनाब वग रहा सी, कित्थे चला गया। तो ये इस तरह तहजीब तमदन एक अमल तब्दीली का है। और ये माइग्रेशन नकल मकानी उस ज़माने का एक तकाजा सी जिंदगी गुजारन का। तो उस तरह फिर ये बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है कि जैसलमेर के इलाके भटनेर तो और भट्टी इन्हां दा टाइटल सी, और इन्हां दा करीब तरीन जिहड़ा कबीला है और राणा नून जिहड़े ना, ये इन्हां दा करीब तरीन कबीला शुमार होंदा। जी जी नहीं नहीं नहीं, ये जी एक रवायत है, सिर्फ ये है कि जिस वक्त उन्होंने दुल्ला भट्टी को फांसी दी जा रही थी, तो फिर काफ़ी लोगों को दिखाने वास्ते आवाम को थोड़ा दिखाया जाए कि यह इबरत है, तो उन्हें सजा दी गई। लोग जमा हुए, उन्होंने लोगों में शाह हुसैन साहब भी मौजूद सन, और उन्होंने एक शेर भी बकायदा ये हवाले के तौर पर मौजूद है, या दिल बरकार प्यारा, उस तरह करके पूरा शेर है। तो जोड़ा उन्होंने काफ़ी की सूरत है, जोड़ा ये निशानदेही करता है कि उन्होंने तो इस अमल को नापसंद किया और अकबर को बुरा भला किया कि तू एक ऐसे बंदे को फांसी दी है जोड़ा कि बेगुनाह सी। ये डिफरेंट गल होगी तुहाडी गल। जी प्लीज़ जी सर उत्ते वाला सिर्फ हिस्सा है जी प्लीज़। अच्छा ये जिस तरह मैं नहीं ये थोड़ी नहीं, ये थोड़ी गल अपनी जगह बचा। मैं इस वास्ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां उनके बारे मुतनाज़े ने मैं डिस्कस नहीं कीतियां, मैं इस वास्ते नहीं कीतियां कि देखो कि हर एक का राइट है कि अपने अपने आप को किस नस्ल नालों जोड़ता है।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਲੇ ਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਜਾਬਤ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸੀ, ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। اور جناب نے فرمایا کہ شاہ حسین بھی انہوں نے قربت شامل ہوئے، انہوں نے دوست ہے، میں تو نہیں سمجھ آئی یہ بھی اگر تھوڑا جا آواز بھی کم آ دی۔ اچھا اس دور دے وچ اکبر بادشاہ نے نعوذ باللہ دین دے وچ بھی اضافہ کیتا ہے، جناب کے مورخ نے بہتر جانتے ہیں اس چیز کو۔ صرف وہ ٹکا یا مالیہ تو ریفیوز کرنا نہیں سی، جناب خود فرما رہے ہیں کہ وہ صرف مسلمانوں کا نمائندہ نہیں سی، سکھاں نے بھی اس افادت کی تھی، مختلف اور بھی کافی ذاتیں انہوں نے کی تھی۔ اس تو سانو یہ سبق بھی حاصل ضرور نظر آ رہا ہے کہ ہی واز مسلم اور اس نے کول جس وائے نال بھی یہ چیز آئی سی کہ اس اکبر بادشاہ کے خلاف نظام کی جڑی تحریک چلائی ہے اس دے وچ دین بھی شامل ہے، جڑا نعوذ باللہ اکبر بادشاہ نے دین دے وچ اپنی چیزاں نو ایڈ کر کے اس چیز کو مثلا جب دلے بٹی کو یہ چیز آئی ہو سکے کہ بالکل پہلے سانو ہی روندے پے نے ٹیکس وغیرہ بھی لے رہے ہیں، اس چیز کو نکال دیا تے ہو گیا سوال ہی سوال کرو نا، تھوڑا سوال کی سوال کرو، صرف سوال کرو نا، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، سوال کرو پھر چلو ٹھیک ہے میں وضاحت کروں، میں بولا شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ جس سے مجھے تاثر ملا کہ میں یہ شاید کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہا میں نے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، ایسا تاثر میں نے نہیں پیدا کیا، میں نے نام کی حد تک بات کی۔ دیکھیں نا، آج بھی ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ عام اسلامی رکھتے ہیں، کچھ ہم لوکل نام رکھ لیتے ہیں، کچھ ٹرکش رکھ لیتے ہیں، کچھ ایرانی رکھ لیتے ہیں۔ میرا مفہوم صرف نام کی حد تک تھا کہ ہم نے اپنے پنجابی ناموں کو، میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو تو میں اس کا نام آج بھی دلہا رکھنے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا ہو تو میں اس کا نام آج بھی بیلول رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نام ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے کلچر کے نام ہیں، اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہو، یہ کلیئر کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ دوسری بات، آپ نے اس کی تحریک کو حضرت مجدد الف ثانی کے ساتھ جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تاریخ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور اس علاقے کے اندر اس کے اثرات نہیں ہیں، نہ پہنچے ہیں، نہ اس کے کارکنوں میں شامل ہیں۔ تو میرا نقطہ نظر تھوڑا سا اس بارے میں مختلف ہے، باقی آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ میں دو چیزوں کے ساتھ اس کو کنکلیوڈ کروں گا۔ ایک تو چونکہ یہ سیشنز آئندہ کے لیے بھی چلتے رہیں گے، میری دو گزارشات ہیں۔ ایک تو صرف اپنے کویسچن کو کویسچنز کی حد تک رکھیں، دوسرا جب سیشن کے درمیان ہم لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں نا، اس کا ڈیکورم یہی ہوتا ہے کہ سکون سے اپنی کرسی پہ بیٹھ اور اٹھ کے چلے جائیں۔ دو چیز واقعات کوٹ کروں گا۔ جائی صاحب نے چادر کی بات کی کہ ہمارے پاس آج ہم جب چادر لیتے ہیں تو وہ کوئی اور معنی اس کا لیا جاتا ہے۔ آج بھی سر، یہ میں 2 ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جو جم خانہ گجرات ہے اس کے مین ہال کے باہر ایک لگا ہوا ہے اسٹیکر کہ مین ود شاز آر ناٹ الاؤڈ۔ ہاں جی، نہیں ہے، آج بھی نہیں، ایون آپ ویسٹ کوٹ کے بغیر نہیں جا جی، سکتے۔ ویسٹ کوٹ کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ دوسرا واقعہ میں لائٹر نوٹ پہ ہے، دلے کی میں سر ایک محفل ہو رہی تھی میلاد شریف کی، یہ بچیوں کے لیے واقعہ خاص تھا۔ تو وہاں ملازم حسین ڈوگر صاحب میلاد کی محفل پہ تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہے نا قیامت کی نشانی کہ بچی میلاد کرا رہے تھے تو ڈوگر خطیب بنے بیٹھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تواڈے واسطے لمحہ فکریہ بچیاں واسطے کہ ڈار انیشیٹو لے رہے ہیں تو شیخ کو تسلیم دے رہے ہیں۔